متحدہ عرب امارات کی جانب سے رواں ہفتے $2 ارب کا قرض رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق UAE کی جانب سے $2 ارب کا قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر متحدہ عرب امارات کو خط لکھا تھا۔ ایران نے عراق اور شام پر میزائل حملے کر دیے جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق کے علاقے کردستان میں قائم اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر بیلسٹک میزائل داغے، جبکہ شام کے شمالی علاقے میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریجنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ کردستان ریجن کے علاقے اربل میں منگل کی صبح 8 دھماکے سنے گئے جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں ایران مخالف دہشت گرد گروپوں اور انٹیلیجنس سینٹرز کو تباہ کرنے کے لیے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عراقی حکومت نے ایران کی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور کہا کہ ایران نے رہائشی علاقے میں حملے کیے جس میں عام شہری مارے گئے۔ عراق نے ایران کے حملے کو ملکی خود مختاری اور اپنے شہریوں کی سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے۔ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے اس حملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شکایت سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم ایران پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ اس نے اربل میں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ نوڈیرو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ سازش کی جا رہی تھی کہ ایک بار پھر 1 یونٹ قائم کیا جائے، ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام بنایا، امیر المومنین بننے کی سازشوں کو بھی ناکام کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جو عوام کے حق پر ڈاکہ مارنا چاہتی تھیں۔ چیئرمین پی پی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر فروری 8 کے الیکشن میں ایک بار پھر ایک شخص کو ہم پر وزیر اعظم مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان عوام اٹھائیں گے۔ اپنے میری آواز اور نمائندہ بن کر گھر گھر پہنچنا ہے، میرا پیغام اور منشور پہنچانا ہے، پی پی کو کامیاب کرانا ہے تاکہ ایسی حکومت بنائیں جو عوام کی حکومت ہو، نہ کہ وہ پرانے سیاستدانوں کی پرانی سیاست کی حکومت ہو۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہی قربانی دیتے ہیں، دیگر سیاستدان صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ ایک طرف معاشی بحران تو دوسری طرف سیاسی بحران ہے۔ افغانستان کے حالات کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، کسی کو کوئی احساس اور فکر نہیں کہ عوام کتنی تکلیف میں ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیے گئے فیصلوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ بلاول نے مزید کہا کہ معاشرے میں نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہی ہے، یہ گالم گلوہ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ذاتی دشمنی کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اسے کاٹ دیں گے، ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے نکالیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاست جماعت یا سیاستدان سے نہیں، ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پارٹی کی معاشی ٹیم نے مشاورت کی جس میں پارٹی قائد کو پارٹی منشور میں معیشت سے متعلق کیے گئے وعدوں پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم سے مشاورت میں نواز شریف نے آئی ٹی سیکٹر کی ترقی میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا، جبکہ اس دوران معاشی ٹیم نے بتایا کہ آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر سے نوجوانوں کے لیے فوری طور پر لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ نواز شریف نے معاشی ٹیم کو مختلف اہداف دے کر مکمل منصوبہ بندی کی ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। ज़राए का कहना है कि शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। इस केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। उनके लिए 2 बैग और सिगार के डब्बे पुलिस गाड़ी में रखवाए गए। बाद अज़ां साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के वकील अब्दुल राज़िक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शेख रशीद की न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई है। अब्दुल राज़िक खान ने बताया कि शेख रशीद को थाने ले जाया गया है। कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ATC के में पेश करना होगा। कल ही अदालत उनके जुडिशल जिस्मानी रिमांड का फैसला करेगी। अब्दुल राज़िक खान के मुताबिक जज बहुत अच्छे हैं। तकरीबन तमाम ही मुकदमात में ज़मानतें कन्फर्म की। हसास इदारे वाला केस भी ऐसा ही था। शेख रशीद हमजा कैंप मुकदमे में बरा रास्त कोई मुलव्वस नहीं। जज साहिब ने शेख रशीद को हंसते हुए कहा कि कुछ दिन जेल रह आए। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर अपनी ड्रेसिंग से मद्दाहों में एक खास मकाम रखती हैं, लेकिन कभी कभी ये ब्रांडेड और बेश कीमत मलबूसात भी मद्दाहों की आंखों को नहीं गाते। अक्सर सोशल मीडिया पर अदाकारों की ड्रेसिंग तनकीद की नजर हो जाती है और ऐसा ही कुछ करीना कपूर के साथ हुआ। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर को 2 रोज कबल एयरपोर्ट पर महंगी तरीन और मेजोन ब्रांड की शर्ट और डेनिम जीन्स पहने देखा गया। करीना कपूर को लेयर्ड शर्ट स्टाइल शर्ट में देखा गया था, जिसकी कीमत 1,17,000 भारतीय रुपए करीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए है। बेश कीमत शर्ट पहनने के बावजूद भी करीना मद्दाहों की तनकीद की जद में आ गईं। अदाकारा की वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद मद्दाहों की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सारिफ ने शर्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि उसे तो चूहे खा गए हैं। दूसरे ने लिखा, इसे कहते हैं पैसों का ज़िया। एक सारिफ ने अदाकारा की महंगी तरीन शर्ट की कीमत को मद्दनजर रखते हुए कहा कि इससे अच्छी शर्ट तो 500 रुपए में आ जाती है। अगर इस पर डायमंड लगा हो तो बात बनती है। एक सारिफ ने करीना की शर्ट के स्टाइल पर तनकीद करते हुए तबसरा किया कि ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ भैंस के बच्चे को डांसेस से बचाने के लिए पहनाते हैं। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपए की कमी हुई है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 600 रुपए कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,17,300 रुपए है। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए कम है कर 1,86,300 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $8 कम है कर $2,047 फी औंस है, जबकि पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $20 प्रीमियम शामिल करके $2,067 फी औंस है। जमीयत उलमाए इस्लाम JUI से शिरानी ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से इंतखाबी इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान JUI शिरानी ग्रुप के मुताबिक PTI से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अलावा PTI से सियासी राब्ते जारी रखेंगे। तर्जुमान ने बताया कि PTI की जानिब से इंतखाबात के मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। मुल्क भर में इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का काम गुज़िश्ता रोज से शुरू हो चुका है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर DR इवज़ और R इवज़ को हिदायत की है कि इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तिनाब करें। अगर इंतखाबी निशान की तब्दीली लाजिम हो तो पहले कमीशन से इजाज़त लें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। इंतखाबी निशान की तब्दीली शायद मुमकिन ना हो सके। दूसरी जानिब हाई कोर्ट्स की जानिब से इंतखाबी निशान तब्दील होने के बाइस मुताल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है।
اسلام آباد میں آج ہائی کورٹس کی جانب سے انتخابی نشان تبدیل ہونے کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انتخابی نشان تبدیل کرنے کے معاملے پر ہائی کورٹس کے فیصلوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان تبدیل ہوئے تو الیکشن کمیشن متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے بنگلہ دیش کے کرکٹر ناصر حسین پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی۔ ناصر حسین پر پابندی ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر عائد کی گئی ہے۔ ICC کے مطابق ناصر حسین پر 2 سال کی پابندی کے ساتھ 6 ماہ کی معطل سزا شامل ہے۔ ICC کا کہنا ہے کہ ناصر حسین نے کوڈ کی 3 شقوں کی خلاف ورزی تسلیم کی ہے۔ ICC کے مطابق ناصر حسین معطلی کی سزا کی شرائط پر مطمئن کرنے پر 7 اپریل 2025 سے کرکٹ کی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے۔